بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج سورۃ دخان، پارہ نمبر 25 ہمارا کنٹینیوشن میں چل رہا ہے۔ دخان کا مطلب ہے دھواں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ لکھ لیجئے وہاں پر تاکہ آپ کو یاد رہے دخان کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حام میم، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیو حام میم والی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم کتنی حام میم والی صورتیں پڑھ چکے ہیں اب تک؟ چلیے چیٹ باکس میں لکھیے کتنی پڑھے ہم نے آئے حام میم والی صورتیں؟ جی ویری گڈ۔ اب یہ چوتھی ہے، اس کے بعد اور دو صورتیں بچتی ہیں، 7 صورتیں ہیں نا حام میم والی؟ جی تو 7 صورتیں ہیں، اب اس میں سے ہم یہ والی بھی حام میم والی صورت ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو حام میم والکتاب المبین، دیکھیے کہ ہر حرف مقطعات کے بعد کتاب کا ذکر ہم ضرور آ رہا ہے، کتاب کی اہمیت، کتاب کی تعریف۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ مبین یعنی کہ واضح کتاب ہے، ہر چیز اس میں واضح بیان کی گئی ہے، یہ بات اس میں بتائی جا رہی ہے۔ اور ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، کہ یہ کون سی انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو کون سی رات میں؟ مبارک رات میں۔ تو یہ مبارک رات کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا اشارہ شب قدر کی طرف ہے، لیلۃ القدر، یعنی کہ یہاں پر جو لیلۃ مبارکہ جس کو کہا گیا ہے، تو یہ مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے۔ اس سے مراد شب قدر کی رات ہے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات میں قرآن کو اتارا نا، تو یہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ بڑی خیر و برکت والی رات ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو شب برات کی طرف بھی کرتے ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک رات شب برات ہے، یہ مبارکہ ہے جو برکت والی، تو اس کو برات سے انہوں نے وہ کر دی، تو یہ نہیں ہے، بلکہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو تمام دنیا کی ہدایت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس مقام پر رات کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا۔ سورہ قدر میں بھی دیکھیں کہ لیلۃ القدر کہا گیا ہے نا، بڑی قدر و منزلت والی رات، اور وہ رات جس میں بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، اور ایک ہی رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا اور لیلۃ القدر بھی کہا گیا۔ اور جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ رمضان کی رات میں قرآن اتارا گیا، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم پڑھے تھے نا سورہ بقرہ میں، تو یہ رات ماہ رمضان کی رات ہے، یہاں سورہ بقرہ میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور اکثر اقوال کے مطابق یہ رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے، مطلب اس میں بھی لوگوں کے اختلاف ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی رات ہے، تو اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ تمام طاق راتوں میں ہم عبادت کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی رات ہمیں وہ رات مل جائے۔ تو بعض لوگوں نے اس رات کے 2 الگ الگ راتیں قرار دے لیا، لیلۃ القدر الگ کہا رمضان کے آخری عشرے میں، اور لیلۃ المبارکہ جو ہے اس کو ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی کہ شب برات کا نام رکھ دیا۔ تو یہ برات کا جو لفظ اصل میں قدر کا اور میننگ نہیں ہوتا، اور لیلۃ القدر کا ہی فارسی زبان میں ترجمہ کر کے ایک دوسری رات بنا کر اس کا تہوار منانے لگے، اور اس میں پٹاخے اور آتش بازیاں بہت سارے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے۔ جب لیلۃ القدر جاگنے کی رات کا مطلب ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے جنرلی، کہ انجوائے کرتے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، قبرستانوں میں لائٹنگیں لگا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پٹاخے اور انجوائے کر رہے ہیں، کھانے بن رہے ہیں، میٹھے بن رہے ہیں، فاتحہ دیے جا رہے، کھانے بن رہے ہیں، یہی ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ ہندو لوگ اپنے دسہرے کے موقع پر کرتے ہیں، تو مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، شب برات سے متعلق کر کے اپنے تہوار اسی طریقے سے منا کر اپنے بھی شوق پورے کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس آج کل تو دیکھا جا رہا ہے اتنی زیادہ بدعات نئی نئی شروع ہو رہی ہیں ان راتوں میں، خاص کر کے شب برات اور
شب معراج جس کا کوئی حدیث میں تعلق نہیں ہے، لیکن ان راتوں میں اتنا زیادہ اس کا ان لوگوں نے بدعات شروع کر دی ہیں کہ آج سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کس طریقے سے یہ رات منائی جا رہی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا قرآن اسی طرح اترا تھا جیسے کہ اس سورت اور سورہ قدر سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ سارے کا سارا قرآن ہی لوح محفوظ سے پہلے لوح محفوظ میں پورا کا پورا اترا، اور پھر بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر کے پھر سارا قرآن آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ پھر وہاں سے جب جب ضرورت پڑی 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر نازل ہوتا گیا۔ یہ ایک دم کہاں پہلے اتر گیا کہ لوح محفوظ میں اتر گیا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جب جو چیزوں کے سوالات پوچھتے تھے صحابہ یا پھر ایسے حالات پیش آتے تھے تو اس وقت پھر وہ آیتیں اترتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن کو اترنے کے لیے کتنا ٹائم لگ گیا؟ 23 سال لگ گئے۔ اور سب سے پہلی آیت کون سی اتری تھی؟ چلے ہماری بہنوں کو تو پتا ہی ہوگا ماشاء اللہ سے، چلیے کون سی اتری تھی پہلی آیت؟ اقرا، ویری گڈ، سورہ الق کی، ہاں اس سورہ الق کی پہلی آیتیں، ویری گڈ۔ اور کہاں اتری تھی؟ کہاں کون سی جگہ تھی وہ جہاں پر پہلی وحی آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، غار ہرا، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، پرفیکٹ۔ ہماری ساری بہنیں بہت پرفیکٹ ہیں ماشاء اللہ، آئی ایم پراؤڈ آف یو، ماشاء اللہ۔ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے، آپ لوگ اتنی فاسٹ آنسرز دیتے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھو کتنے نالجبل سسٹرز ہیں میری کلاس کے ماشاء اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نالج میں اور زیادہ اضافہ کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خیر و برکت والی رات ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور کیونکہ ہم بے شک اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے ڈرانا، لوگوں کو ڈرانا اس سے مقصد ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ چلو قرآن ہم کو یہ بھی بتا رہا ہے نا کہ دیکھو اگر غلط کام کریں گے تو کیسے اللہ تعالیٰ کے ڈراوے بھی اس میں موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے اس میں بتا دی گئی ہیں، کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کے بھی قصے سنا دیے اور ایگزامپلس بھی بتا دیے، اور جو لوگ پھر بھی اس طرف نہیں آ رہے تو ان کے لیے ڈراوے بھی ہے۔ ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ دوزخ کے عذاب کتنے سخت ترین عذاب ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہر چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ فوراً، آپ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ ان کو کوئی اچھی خوشخبری سناؤ وہ فوراً دوڑ کے چلے آتے ہیں، لیکن کچھ کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ پھر ان کو خوشخبریاں کام نہیں کرتی، پھر ان کو ڈراوے بھی دینا پڑتا ہے۔ اب ہمارے بچے ہی دیکھ لو، کبھی کبھی ہمارے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اب تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں یہ گفٹ دوں گی، تو بچے ایزی لے لیتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ساری چیزیں بچوں کے پاس آلریڈی پڑی ہی ہے نا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کہیں گے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میں ایسے کروں گی، یہ سزا دوں گی، وہ سزا، تو پھر کیا ہوتا ہے بچے پھر فوراً بچے ڈر کے مارے وہ کام کر لیتے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتائی، کیونکہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں نا دنیا میں، کچھ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں جن کو بس چھوٹی سی کوئی آپ بات بولو فوراً ان کے دلوں پر اثر کرتی، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو بار بار ڈرانا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے کہ قرآن میں بار بار ڈراوے بھی آئے ہیں اور بار بار خوشخبریاں بھی آئی ہیں۔ تو کچھ تو خوشخبری پر ہی خوش ہو کے فوراً دوڑ کے چلے آتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈرانا بھی پڑتا ہے کہ نہیں یہ دیکھو ایسے بھی ہو سکتا ہے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ غلط کام کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس طریقے سے ان کو ڈراوے بھی دینا پڑتا ہے پھر۔ اور اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ لیل القدر میں کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جس رات قرآن نازل ہوا، اس رات آئندہ سال میں دنیا پر کیا کیا واقع ہونے والی چیزیں ہیں، اس کے سارے اہم فیصلے وہاں پر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلے سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس مضمون کو سورہ قدر میں یوں بیان کیا گیا کہ اس رات ملائکہ اور جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ ہم سورہ قدر میں پڑھا نا ہم نے ایسا کہ وہ فرشتے اترتے ہیں، اور اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کائنات کے نظم کو کے بارے میں جو اس کا قوانین کو چلانے کے لیے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ افراد کے، اقوام کے، ملکوں کے، قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، جو مطلب فرشتوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ اور یہ کرنا ہے، اور وہ اس حساب سے کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ کس کی زندگی ہے، کس کی موت ہے، کسی کو کامیابیاں ملنے والی ہے، کس کو ناکامیاں ملنے والی ہے، کس کو رزق وسیع ہونے والا ہے، کس کا رزق کم ہونے والا ہے، کس کے اوپر آزمائشیں آنے والی ہے، کس کے اوپر بیماریاں آنے والی ہے، کون سی اقوام پر قحط آنے والا ہے، کون سے کو زیادہ ترقیاں ملنے والی ہیں،
یہ ساری چیزیں جو ہے اس رات میں طے کر دی جاتی ہیں اور فرشتوں کو بتا دی جاتی ہے اور ان کو یہ کام دے دیا جاتا ہے کہ اب انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ بے شک ہم یہ رسول بھیجنے والے ہیں اور یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی بنا پر تھا۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے ان سب چیزوں کا مالک ہے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ ان کنتم موقنین، موقنین کیسے ہے؟ یقین سے۔ اگر تم یہ ساری باتوں پر یقین کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر تم یقین کرنے والے ہو، ایمان رکھنے والے ہو تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی پروردگار، مگر وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا۔ دیکھیے آیت نمبر 10 میں دخان کا لفظ آ رہا ہے۔ فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ، کہ جب آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت کی آیت نمبر 10 سے 16 تک کی جو تفسیر میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ دھواں کون سا ہے کہ اس وقت جو قیامت کے قریب جو دھواں چھا جائے گا وہ دھواں ہے، اور یہ دوسرا اس کی تفسیر یہ بھی کچھ مفسرین یہ بھی کرتے ہیں کہ جو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور اتنے زیادہ شرارتوں میں آگے بڑھ گئے، اتنے زیادہ مطلب گناہوں میں آگے بڑھ گئے، تو آپ نے یوں بد دعا کی کہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح 7 سال کا قید بھیج کر میری مدد فرما۔ آخر ان پر ایسا سخت قحط نازل ہوا کہ وہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے لگے، یعنی کہ ایسا برا حال ہو گیا ان کے پر، اتنا برا قحط آ گیا کہ وہ کیسے ہڈیاں اور مردار کھانے لگ گئے، اور ان کی بھوک کی شدت اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب وہ آسمان پر نظر اٹھاتے تو ان کو ایسا دھواں سا دکھائی دیتا۔ اس وقت ابو سفیان آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ پروردگار ہم پر یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا دیکھو جب یہ عذاب ہٹ جائے گا تو یہ لوگ پھر شرک کرنے لگیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم ان کو جب اتنا زیادہ ان کی کمزوری کی وجہ سے جب وہ آنکھ اٹھاتے تھے آسمان پہ، یا کمزوری کی وجہ سے یا پھر آسمان اس طریقے سے ہو گیا تھا کہ وہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہے، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب یہ عذاب ختم ہو جائے گا تو یہ لوگ پھر یہی شرک کریں گے، اور ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اب یہ خیر آپ کی دعا کی وجہ سے پھر کیا ہوا، یہ عذاب اٹھا لیا گیا، تو پھر یہ لوگ پھر سے شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جو آگے آ رہی ہے آیت۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا، پھر بطشت سے مراد بدر کی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو وہ ان سے ہٹنے والا نہیں ہے، چاہے اگر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ان سے عذاب ہٹ بھی گیا تو وہ وہاں کا عذاب تو ان سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور دخان مبین سے دعا مراد، یعنی کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب چھا جائے گا، اور وہ قیامت کی ایک علامت ہوگی، اور وہ روایت کے مطابق یہ دھواں 40 دن زمین کو کے اوپر ایسے پھیلا ہوا رہے گا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا، جس سے انہیں زکام سا ہو جائے گا اور ان کی آنکھوں اور ناک میں یہ دھواں گھسے گا، اور کافر اور منافق کے لیے یہ دھواں سخت تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ اور یہ دھواں شاید وہی مطلب آسمانوں کا مادہ ہوگا جس کا ذکر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دھواں وہ بھی دھواں ہو سکتا ہے، اور یہ جو ان کے پاس یہ قحط کی وجہ سے جو ان کو دھواں نظر آ رہا تھا یہ وہ والا بھی دھواں ہے، تو یہ اس کے طرف اشارہ ہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب آسمان سے سری دھواں ظاہر ہوگا تو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا، اس وقت لوگ واویلا کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر دیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت انہیں نصیحت کیسے فائدہ دے گی، حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد عذاب ہٹا دیں گے، اور پھر تم لوگ وہی کرو گے
جو پہلے کرتے تھے. پھر جس دن ہم سخت گرفت کریں گے اس وقت پھر انتقام لے کر رہیں گے. پھر ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو آزما چکے ہیں. ان کے پاس ایک معزز رسول آیا جس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں متعدد سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی ہے کہ تم مجھے سنسار کر سکو. اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکار کر کہا یہ لوگ مجرم ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب آپ ایک بات اور آبزرو کیجئے کہ یہ جو حامیم والی صورتیں ہیں، تو یہ حامیم والی صورتیں ساری کی ساری اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ضرور آ رہا ہے، اور سب سے پہلی آیت میں قرآن کا ذکر آ رہا ہے، قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کا ہر حامیم والی آیت میں سورت میں ان کا ذکر آ رہا ہے. اور سمندر کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ کر پار نکل جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا. وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیت اور عمدہ عمارتیں بھی، اور نعمت کے سامان بھی جن سے وہ مزے اڑاتے تھے. یعنی کہ جو لوگ فرعون کے جو گھر تھے، بڑے بڑے بنگلے تھے، اور ان کے عیش و عشرت کے سارے سامان تھے، اب وہ ان کے پیچھے گئے اور سارے کے سارے ڈوب گئے نا. اور وہ پیچھے ساری چیزیں وہ ساری چھوڑ کر چلے گئے جن میں وہ اتنا مزے اڑاتے تھے، انجوائے کرتے تھے وہ ساری چیزیں. اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی گئی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی. یعنی فرعون اسے وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے سر نکال رہا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اہل عالم پر ترجیح دی. ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جس میں صریح آزمائش تھی. یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بس پہلی موت ہی ہے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو لا کے دکھاؤ، کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبا؟ یہ دیکھیے کہ یمن کا جو لقب ہے تو اس کا لقب تبا تھا. تو یہ ایران، جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا، روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر، تو حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی، اس طرح تبا قوم کے جد امجد جو تھے، ان کے دادا پردادا، ان کا نام تبا تھا. تو یہ خود ایک نیک ایماندار آدمی تھا. اس وقت اس کا ہی بڑا نام تھا، چرچا تھا. تو اس نے بہت سارے علاقے بھی فتح کر لیے تھے، تو ان کی قوم کو قوم تبا کہا جاتا ہے. تو یہ قوم تبا اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں انہیں کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. فیصلے کا دن اس وقت ان سب سے وعدے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کام نہ آئے گا. دیکھیے کہ یہ بات ہم کتنے بار پڑھ چکے ہیں نا، کہ یوم لا یغنی مولن ام مولا. مولا کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، مددگار کو. ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. دیکھیے کہ دنیا میں کتنے دوست ہیں جو کام آ جاتے ہیں، اچھے دوست اچھے برے وقتوں میں، لیکن وہاں پر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس کا بار بار ہم کو ریئلائزیشن کروایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ بنائیں اچھے دوست بنائیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. بے شک تھور کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا. اللہ اکبر. جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، اور پھر حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم کے درمیان لے جاؤ. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. کیا کہا جائے گا کہ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور پھر اس کو کہا جائے گا ثم صبوا فوق رأسہ، اور پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالو، پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر پر انڈیل دو. پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب چکھو، تم بڑے معزز بنتے تھے، بڑے شریف بنتے تھے. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمارے پاس تو اتنے گناہوں کے ڈھیر، اللہ رحم فرما پروردگار.
اتنے سخت عذاب اللہ، ہم نہ ہمارے اہل و عیال نہ ہمارے بچے یہ سب برداشت کر سکیں گے اللہ۔ اللہ تیرے سخت عذابوں کی ہم تاب نہیں لا سکتے اللہ، تو رحم فرمانا۔ اللہ اکبر، کہ یعنی کہ جب اہل دوزخ کی یہاں پر ان کو جب بھوک کی شدت ہوگی اور جب وہ کھانے کا مطالبہ کریں گے تو انہیں ہانک کر جہنم کے اس خطے میں لے کر جایا جائے گا جہاں پر تھوہر کے درخت ہے۔ تھوہر کا درخت کیسے؟ ایک دم ایسے جو کانٹوں دار درخت ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں پر دنیا میں کھانے دیکھیے، ہمارے بچوں کے نخرے دیکھیے کہ یہ چیز نہیں کھاتے، وہ چیز نہیں کھاتے، 10 قسم کی اچھی اچھی چیزیں ہمارے فریجوں میں پڑی آج۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے عیش و عشرت کی زندگی عطا کی ہے، تو ہم کو اللہ کا فرما بردار نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے سخت عذاب ہیں، ان عذابوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اتنے سخت عذابوں پر اللہ تعالیٰ ہم صبر کر سکتے ہیں؟ اللہ، ہم تو اتنے کمزور ہیں، اتنے عیش و عیش پرست اور اتنے کھانے اور پینے کے شوقین ہیں ہم۔ آج ہماری قوم دیکھیے کہ کھانے اور پینے کی اتنی شوقین ہے، ہزاروں قسم کے کھانے ہمارے آس پاس پڑے، پھر بھی ہمارے بچوں کے یہ ہے کہ یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، کوئی چکن نہیں کھاتا، کوئی مٹن نہیں کھاتا، کوئی ویجیٹیبلز نہیں کھاتے۔ کیسے نخرے ہیں بچوں کے! اور یہ یہاں پر یہ آیت ہے نا، بچوں کو سنایا کرے کہ اللہ کیسے ہوگا اس وقت، کیا حال ہوگا انسان کا کہ اس کو کانٹوں دار درخت کھانے کو دیا جائے گا جو اس کے گلے سے، اس کے حلق سے نہیں اترے گا، اور وہ اتنا کڑوا، اتنا کسیلا اور زہریلا ہوگا کہ جیسے کوئی جوش مارے گا، پانی کھول رہا ہے جیسے، اس طریقے سے وہ جوش مارے گا۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان بختوں کو جہنم میں ڈھکیل دو، کھینچو ان کو، پکڑو ان کو۔ کتنی بے عزتی ہے! اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ دیکھیے کہ ہم نے پیچھے پڑا کہ کیسے نیک جنتی لوگوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے، فرشتے ان کے لیے ویلکم کے لیے کھڑے ہیں، جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھولے جا رہے ہیں، اور اس کے اپوزٹ اللہ اکبر گناہگار لوگوں کے لیے کیسے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہم پر رحم فرمانا، اللہ تو اپنی خاص اپنی رحمت میں ہمیں لپیٹ لینا۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اتنے سخت عذابوں میں ڈال کے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہم گناہگار تو ہے لیکن تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ اللہ اس مبارک محفل میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ ہمیں بالکل ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے کر دینا۔ اللہ ہمارے گناہوں سے آگے کی زندگی بھی بچا لینا۔ اللہ ہر قدم پہ ہمارا ہاتھ پکڑ لینا۔ اللہ ہمارے ہر قدم پہ ہاتھ پکڑ لینا۔ اتنا سخت عذاب! اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو رحم فرمانا۔ جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنا آسائش کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں نا، ان کے کمرے میں بستر ہونا چاہیے، کیسا بستر ہونا چاہیے، نرم گدا ہونا چاہیے، اے سی ہونا چاہیے، فین ہونا چاہیے، کتنے عیش و عشرت کے ہم نے اپنے بچوں کے لیے سامان رکھے، ہم نے خود کے لیے سامان رکھے۔ ہم جب کوئی نئے گھر میں جاتے تو بنا بنا بیڈ کے، بنا اے سی کے نہیں چلے جاتے، بنا فین کے نہیں چلے جاتے، ایک رات ہم نہیں گزار سکتے۔ آپ دیکھیے کہ لائٹ چلی جائے کہ تو کیسا انسان کا برا حال ہوتا ہے، گرمی سے پریشان ہو کر، کبھی اس کو نیچے سونے کے لیے کہہ دیا جائے تو نیچے نیند نہیں آتی، تکیا کسی کا چینج ہو جائے تو ان کو نیند نہیں آتی۔ کتنے عیش پسند ہیں ہم! اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو نے ہی یہ عیش ہم کو بھی دیا ہے۔ اللہ ہم تیرا شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ، اور اس سے پناہ بھی مانگتے اللہ، اتنے سخت عذابوں سے تیری پناہ مانگتے اللہ۔ اللہ تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے یا پروردگار؟ اے میرے پیارے اللہ، ہم کہاں جائیں گے؟ اتنے سخت عذابوں سے ہم کو اور ہمارے اہل ویال کو بچا لینا اللہ، جو ہمارے اہل مرحومین تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو بھی بچا لینا اللہ، ہمارے اہل ویال کو، ہماری نسلوں کو اس عذاب سے بچا لینا پروردگار۔ کتنا ضلالت والی زندگی ہوگی گناہ گاروں کی کہ فرشتے ان کو کہیں گے کہ پکڑو ان کو، گھسیٹو ان کو، اور ان کو گھسیٹ کر جنت جہنم میں لے کر جاؤ، اور ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی اڈیلو، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو۔ بڑے معزز بنتے تھے نا، زخ، ان کو کیا کہا جائے گا؟ زخ انکا انت العزیز الکریم، کیا تو بہت عزیز بنتا تھا، بڑا بڑا بنتا تھا؟ یہ کچھ ہے جو تم لوگ شک کیا کرتے تھے اس کے مقابلے۔ دیکھیے کہ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، کہ تم کو لگتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ پہلی آیت میں ہے نا کہ قرآن کس لیے بھیجا گیا ہم کو، تاکہ لوگوں کو ڈرائے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے نا، ابھی ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں نا، ہمارے گناہوں کو دھو سکتے ہیں نا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو دعوت میں جانا ہے، آپ کے کپڑوں پر کچھ گندگی لگ گئی، آپ کے پاس ابھی 1 گھنٹہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ جلدی سے اتاریں گے اس کو، دھوئیں گے اس کو، اس طرح سے سکھائیں گے، پھر پہن کے جائیں گے۔
ویسے ہی نہیں چلے جائیں گے نا. پھر ٹھیک اسی طریقے سے ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم اپنے آپ کو دھو لیں، سکھا لیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے بالکل صاف ستھری حالت میں، بالکل پاکیزہ حالت میں. اللہ جب ہم تیرے پاس آئے نا تو ہمارے پاس ایک گناہ باقی نہ رہے. اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم سارے گناہ دھو لیں. اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم سارے گناہ دھو کر تیرے پاس آئے. اللہ گناہوں کے ساتھ ہم تیرے سامنے نہیں کھڑے رہنا چاہتے. اللہ تو ہم پر ہم فرمانا، اپنے خاص رحمتوں میں داخل فرمانا. اللہ یہاں بیٹھنا ہی ہمارا پسند کر لے. ہمارے پاس تو کوئی بڑے بڑے نیکیاں نہیں ہے جو ہم تجھے بتا سکے. اللہ تو ہم پر رحم فرمانا، اللہ تو ہم پر رحم فرمانا. اصل میں ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے کم ہے نا. ہم کو اپنی اچھائیاں، اپنی نیکیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، اور اگر دیکھیں تو ہمارے پاس گناہ زیادہ، ڈھیر اور ڈھیر گناہ ہیں، نیکیاں بالکل تھوڑی سی ہیں. مٹھی بھر کے نیکیاں، انگلی پہ ہم جس کو گن سکتے ہیں نا اتنی نیکیاں ہوں گی ہمارے پاس، اور وہ بھی پتہ نہیں قابل قبول ہے یا نہیں. ہماری نمازیں دیکھیے کیسی ہیں، ہمارے تعلقات رشتہ داروں سے کیسے ہیں، گھروں میں ہمارے تعلقات کیسے ہیں. اللہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آگے کی آیتیں دیکھیے. ان المتقین فی مقام امین. فوراً اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے اگلی آیت بھیج رہا ہے کہ متقی لوگوں کے لیے تو کیسی جگہ ہے؟ امن والی جگہ. یہ لوگ تو پرہیزگار جو ہیں امن والی جگہ میں ہوں گے. اللہ اکبر. کہ ہمارے دل ڈر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ہمارے دل ڈر رہے ہیں تو انہوں نے فوراً متقی لوگوں کے لیے ایک تسلی دینے والی آیت بھیج دی کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، اور باغوں اور چشموں میں باریک اور گاڑے ریشم کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ اس ڈر سے تھوڑا سا باہر آ جائیے. اپنے آپ کو جنتوں میں امیجن کیجئے، کیسے ہمارے کپڑے ہوں گے، ریشمی کپڑے، اور کیسے باریک بھی ریشم، موٹے دبیز بھی ریشم، نرم نرم لباس والے، اور باغوں میں اور چشموں میں، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ہمارے اپنے، ہمارے کلوز ونس، ہماری فیملی، ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی اور گوری گوری عورتوں سے بیاہ کر دیں گے. کیا انعامات ہے دیکھیے جنت والوں کے. اور وہاں وہ امن و اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کریں گے. وہاں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی موت جو دنیا میں آ چکی سو آ چکی، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی سکسس ہے نا، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. وَوَقَاهُمْ عذاب جہنم. کہ نیک لوگوں کے لیے کیا آنر ہے کہ ان کو عذاب سے بچا لیا گیا. ان کو اس کی بھنک تک نہیں لگی، ان کو اس کی لو تک نہیں محسوس ہوئی کہ یہ کیسے ہے، کہ کتنی اچھے ہیں یہ ان کے انجوائمنٹ، اور ان کے انعامات کتنے اچھے ہیں. اور جو موت ان کو دنیا میں آ چکی سو آ چکی، اب انہیں جہنم کے عذاب سے کوئی بچا لیا جائے گا. اور یہ آپ کے پروردگار کے فضل ہے. اللہ اکبر. یہ بھی دیکھیے فضلم من ربک، یہ اللہ کا فضل ہوگا. اللہ تم پر بھی اپنا خاص فضل رہا فرمانا. اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ڈھانک لینا، اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانک لینا. ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے بڑی کامیابی. دیکھیں کہ کون کون سی کامیابیوں کے پیچھے ہم پڑے ہیں، کون کون سی کامیابیوں کے پیچھے ہم نے اپنی دنیا کھپائی ہوئی ہے. ہر انسان چیک کرے کہ کون سی کامیابیاں ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ انسان کہاں کہاں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، کہاں کی زندگی چاہتا ہے انسان. اور یہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بتا دی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں پہنچا دیا گیا. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت کریں، اور سو آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کریں گے. سورۃ الجاثیہ. دیکھیے یہ بھی سورت حامیم والی ہے. جاثیہ کا مطلب ہے گھٹنوں پر گری ہوئی. اب یہ آگے آئے گا، یہ اس کا جو میننگ لائن میں آئے گا تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. چلیے ہینا پڑھیے آپ. جی. سورہ جاسیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے،
بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور وہ جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات دن کی تبدیلی میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، بس اللہ کے بعد اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ خرابی ہے ہر جھوٹ باندھنے والے گنہگار کے لیے۔ وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ اور جب وہ ہماری آیات میں سے کسی شے پر واقف ہوں تو وہ اس کو پکڑتا ہے، بناتا ہے ہنسی مذاق۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے اور ان کے کچھ کام نہ آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز ٹھہرایا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ چلیں اس میں اس کے حکم سے کشتیاں، اور تاکہ اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے مومنوں کو فرما دیں وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو جزائے اعمال کے اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے ان اعمال کا۔ جس نے نیک عمل کیا اپنی ذات کے لیے کیا، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب توریت اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، اور ہم نے انہیں جہان والوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح نشانیاں دیں تو انہوں نے اختلاف نہ کیا، مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کریں، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بے شک وہ اللہ کے سامنے آپ کے کام نہ آئیں گے کچھ بھی، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا رفیق ہے۔ یہ لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جنہوں نے برائیاں کی کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تاکہ برابر ہو جائے؟ ان کا جینا اور مرنا برا ہے جو وہ حکم لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے بنا لیا اپنی خواہشوں کو معبود، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر، اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ؟ تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کر دیتا ہے اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل دوڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل نہیں ہوتی اس کے سوا کہ وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ فرما دیں اللہ ہی تمہیں زندگی کی توفیق دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ایک اللہ منٹ ہی اب ہے یہاں بادشاہ دیکھیے، جی ہاں دیکھیے آگے، آگے دیکھیے کہ اللہ اب یہاں پر آگے جو ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔
آیت نمبر 28 میں وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے کہ آپ ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل پڑا ہوا دیکھیں گے، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یہاں پر جو گناہگار امتیں ہیں ان کے بعد بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ دیکھیے کہ مطلب وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ جب گڑ گڑانے کا جو وقت ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے انسان، مجرم جو ہوتے ہیں تو کیسے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سہمے ہوئے، اس انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ ہمارا کب فیصلہ ہو جائے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو اس وقت متکبروں کی سب اکڑ ختم ہو جائے گی، اور جو متکبر بنتے تھے، تکبر کرتے تھے، تو وہ کیسے ہوں گے؟ جاثیہ، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پڑے ہوئے، اور بالکل شرمندہ، شرمسار اپنے آپ سے۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ان کو کہا جائے گا یہ ہمارا لکھایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے متعلق ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا، جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے بے شک ہم ساتھ ساتھ انہیں لکھواتے جاتے تھے، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کوئی کر رہی ہوں چیز تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی چھپا کے میں کر لوں۔ ہم دیکھیں کہ دنیا والوں سے تو چھپا کے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اللہ سے ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں نہیں چھپا سکتے نا۔ تو دنیا والوں سے ہم کیوں اتنا ڈرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیزیں لکھوا رہا ہے؟ کرامن کاتبین ہمارے شولڈرز پہ بیٹھے ہیں کہ دیکھیے کہ آج اسپیشلی اتنا زیادہ تنہائیوں کے جو گناہ ہیں اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور اسپیشلی موبائل کی وجہ سے تنہائیوں کے گناہ ہر گھر میں جوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی اتنے زیادہ تنہائیوں میں کیا گناہ کریں۔ ان کو اس بات کا تو ڈر ہے کہ کہیں ماں باپ نہ دیکھ لیں، کہیں گھر والے نہ دیکھ لیں، لیکن اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لے تو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان کو اس بات کا اندازہ، جب انسان کو انداز ہو جاتا ہے تو انسان ہر گناہ سے بچتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین میرے بازو ہیں، وہ پہلے میرا گناہ لکھ رہے ہیں، گھر والے دیکھیں نہ دیکھیں، دنیا والے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ان کا اعمال نامہ ٹھیک ٹھیک لکھوا رہے ہیں، لکھواتے جا رہے ہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ۔ کیا دعا کریں گے ہم یہاں پر؟ چلیے جلدی سے بتائیے، آ رہی ہے سب بہنوں کو دعا کرنا آ گیا ہے، اب ہر آیت پہ دعا کرنا آ گیا ہے۔ چلیے کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، یہ دعا کریں گے ہم کہ اللہ ہمارے عمل صالح ہوں اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما۔ یہ دعا ویری گڈ، کہ اپنے یہ دعا ہم کو ہر آیت کے ساتھ ہمیں دعائیں مانگنا آ رہی ہیں نا۔ ہر آیت میں جب بھی کوئی نیک لوگوں کا ذکر آیا، رحمتوں کا ذکر آیا، انعامات کا ذکر آیا، ہم نے فوراً اپنا نام وہاں پر لکھا دینا ہے، اس لسٹ میں اپنا نام لکھا دینا ہے ہم نے کہ اللہ ہم کو بھی چاہیے، اللہ ہم کو بھی چاہیے۔ تو یہاں ہم بھی اللہ جو جن پر تو اپنی رحمت میں جن کو تو داخل کرنے والا ہے، اللہ تو ہمارا بھی نام ان میں لکھ دے، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ ہمیں بھی فوز العظیم چاہیے۔ ضد کر لے اللہ سے، یہاں بیٹھے بیٹھے ضد کر لے، اللہ میں اس کلاس سے نہیں جاؤں گی جب تک تو مجھے فوز العظیم نہ عطا کر دے، ایسے کہے اللہ سے۔ اللہ جیسے بچے دیکھیں نا کیسے ضد کر کے اپنی بات منوا ہی لیتے ہیں، ہم بھی ایسے ضد کر کے اللہ سے بات منوا سکتے ہیں، منوائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت میں داخل فرمائے اور ہمیں فوز العظیم عطا فرمائے، فوز المبین عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ مگر تم اکڑ گئے اور تم تھے ہی مجرم لوگ۔ جب تمہیں کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہہ دیتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہم تو اسے ایک چیز ہی سمجھتے تھے، گمان ہی سمجھتے تھے، اور ہم ایسی اس پر یقین بھی نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ان پر ان کی اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمانا۔ یہ دیکھیے کہ نیکی کی طرف بلانے والے ہمارے کتنے دوست ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، نیکی کی طرف بلانے والے، کلاسوں کی طرف بلانے والے، اتنی مبارک محفلوں میں بلانے والے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گھریلو کاموں کو، کالز کو، دنیا ہماری نیند کو اس پر فوقیت دیتے ہیں کہ نہیں ہم سو گئے تھے، نہیں ہمیں بہت کام تھے۔ ہم کو کہاں بلایا جا رہا ہے؟ نور کی محفل میں،
رحمتوں والی محفل میں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیا کیا انعامات ہم پر نازل کر رہا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اور ہم کہاں کھوئے جا رہے ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو بزی کر کے رکھا ہے. ذرا سوچے تو صحیح کہ آج دنیا میں کئی ایسی کلاسیں ہیں جو فری چل رہی ہیں، صرف وقت نکالنے کی ضرورت ہے. وقت جو ہے نا ہماری فیس ہے. آپ لوگ جو وقت نکال رہے ہیں نا، یہی آپ کی فیس ہے. میرے لیے تو وہی آپ کی فیس ہے کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، اپنا قیمتی وقت نکالا. کئی ایسی بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ سے اتنے طبیعتیں خراب ہے، جاب کر رہی ہیں، بچے ستا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں، مگر بیٹھی ہیں دوڑ دوڑ کے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا نا ان سے، کہ جب ان کو دین کی طرف بلایا جائے، اللہ کی محفل کی طرف بلایا جائے تو وہ دوڑ کے آتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے، یہ ہوتے ہیں متقین. کبھی اپنے بارے میں بھی سوچے کہ کبھی میں بھی کہیں ایکسکیوز تو نہیں کرتی ہوں ایسی کلاسوں سے جب مجھے اس طرح بلایا جاتا ہے. بلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کال کر کر کے بولے کہ آپ کو دعوت ہے یا آپ کو انویٹیشن کارڈ بھیجے. جو لنک کا بھیجا جانا ہے نا گروپ میں، یہی انویٹیشن کارڈ ہے، یہی دعوت نامہ ہے آپ کے لیے. اور یہ دعوت نامہ صرف کلاس کا نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کا دعوت نامہ ہے. یہ جنت کی طرف دوڑ ہم لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی فوز العظیم عطا ہو جائے. اور انہیں کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں. یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. لہٰذا آج نہ انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا اور نہ یہ کہا جائے گا کہ معذرت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لو. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم معذرت کر لیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں. یہ ٹائم ہے ابھی. آپ دیکھیے کہ جب ہم ایگزام دیتے ہیں تو جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم سوچ کے اس کو رب کر کے کویشچن رانگ ہو گیا، آنسر رانگ ہو گیا، اس کو مٹا کر ہم صحیح کر لیتے ہیں. لیکن جب پیپر ہمارے ہاتھ میں سے چلا گیا، ٹیچر کے ہاتھ میں چلا گیا، اب اس کا ریزلٹ کے ٹائم آ گیا اور ریزلٹ کے ٹائم آپ کہیں گے کہ لاؤ میرا پیپر دو، میں اس کو صحیح کر کے آنسر لکھ دیتی ہوں، تو چلے گا کیا؟ ایسے نہیں چلے گا نا. ٹھیک اسی طریقے سے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو مٹا لیں اور اس کی جگہ اپنی نیکیوں کو بھر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. بس تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور اس سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کے لیے ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اگلی صورت ہے حامیم، سورہ احقاف. احقاف ایک جگہ کا نام ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہاں پر ذکر آتا ہے. چلیے شروع کریے ہی نا. احقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. کتاب کا نازل کرنا غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے. ہم نے نہیں پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ میعاد کے لیے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جس سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے روگردانی کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں بھلا تم دیکھو سوچو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا یا ان کے لیے آسمانوں میں کچھ ساجا ہے. میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علمی آثار نشانات لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے جواب بھی نہ دے گا قیامت کے دن تک اور نہ ان کے پکارنے کی سے اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں. اور جب وہ لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور وہ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے انکار کیا حق کا جب وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ کیا کھلا جادو ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے انہیں خود بنا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اگر میں نے اسے خود بنا لیا ہے تو تم مجھے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. وہ خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو اور وہ اس کا گواہ کافی ہے. میں تم اور تمہارے درمیان اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں رسولوں میں نیا نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے اور میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں بھلا تم دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے اور تم نے اس کا انکار کیا اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب پر اور وہ ایمان لے آیا
اور تم نے تکبر کیا، تم اڑے رہے۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اور کافروں نے مومنوں کے لیے بارے میں کہا کہ اگر یہ بہتر ہوتا تو وہ اس کی طرف ہم پر پہل نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی تو اب کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت تھی، رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو کوئی خوف نہیں ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت میں اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس کی جزا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھائی رہی اور اس نے اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور ہوا 40 سال کا، تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے، نیک بنا دے۔ بے شک میں تیری طرف تیرے حضور توبہ کی، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایک منٹ یہی وہ رکیے، لوگ ہیں رکیے ہی نا۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے کیا ان کی طرف وصیت کی کہ دیکھیے کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ کیوں؟ یہ بھی بتا دیا گیا، حملتہ امہ کرہن، اس میں پیٹ میں اٹھایا رکھا اس کی ماں کو، ماں نے تکلیف کے ساتھ، اور ووضعتہ کرہن، اور جنا بھی اس کو تکلیف کے ساتھ، اس کو ڈیلیور بھی کیا۔ کہ دیکھیے کہ وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور کتنی تکلیفوں پہ تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے، اس کے باوجود دیکھیے کہ آج اولادیں ماں کو کیسے تڑاک پھڑاک بول رہی ہیں، کیسے جواب دے رہی ہیں، کیسے دیکھیے کہ اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ جب اتنی تکلیفوں سے ماں اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اتنی تکلیفوں سے اسے ڈیلیور کرتی ہے، اور پھر اس کا پھر دودھ پلانا، اس کا دودھ چھڑانا، وہ سارے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچا تو 40 برس کو پہنچ گیا۔ جب دیکھیں کہ یہاں پر ایک میچورٹی کی جو ایج بتائی گئی ہے نا، تو وہ کون سی ایج ہے میچورٹی کی؟ 40 ایئرز، انسان 40 ایئرز میں میچور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 30 منتھس کس لیے کہ 30 ماہ کیوں کہے گئے؟ کہ جیسے کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ بھی ہوتی ہے، 9 مہینے بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی 6 منتھ میں بھی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو وہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس میں فرمایا گیا کہ ماں کو دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے، اور اس میں اگر 2 سال میں پھر 24 میں اگر 6 منتھ ایڈ کیے جائیں تو کیا ہوں گے؟ 30 منتھس بن جائیں گے۔ تو کم از کم مدت حمل کی مدت 6 ماہ سے پہلے بھی، مطلب 6 ماہ میں بھی کبھی کبھی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی مدت اس طریقے سے قرار دی گئی۔ تو یہاں پر رضاعت کی مدت 2 سال ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اگر بچہ 6 ماہ میں پیدا ہو جائے تو رضاعت کی مدت پورے 2 سال ہو گئی، یعنی کہ 24 ماہ وہ ہو گئے، اور اگر 7 ماہ پیدا ہوئے تو 23 ماہ وہ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اس کی مدت قرار دی گئی۔ تو اگر انسانی جسم قوت اور طاقت 40 سال سے پہلے ہی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، دیکھیں کہ انسان پختہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ 40 سال میں جا کر وہ عقل، اس کی عقل کی پختگی اور وہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں، تو وہ 40 سال کے بعد۔ اب یہ دیکھیں کہ 40 سال سے پہلے اگر 30s میں 20s میں انسان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا، تو یہاں پر وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ یہاں پر 40 سال ایک بھرپور جوانی کا وقت بتایا گیا ہے، تو یہ کیسے عقل والا، پختگی والا، میچورٹی والا ایج کا ٹائم بتا دیا گیا ہے، ایج پیریڈ بتا دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ انبیاء کو نبوت بھی اکثر 40 سال کی عمر میں ہی ہوئی، اور البتہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جن کو کم عمر میں، یعنی کہ 33 ایئرز میں ان کو نبوت ملی، اور ان کو آسمان پر بھی اٹھا لیا گیا۔ 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور 33 ایئرز میں ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، صرف وہی کم تھے۔ باقی دیکھیں کہ یہ انسان کی عقل کی پختگی کی دلیل ہے کہ اسے اپنے والدین، اپنے پروردگار کے اور اپنے والدین کے احسانات کا احساس ہونے لگتا ہے۔
اب ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیجئے کہ پہلے یہ ساری چیزیں ہم کو زبردستی احساس کروائی جاتی تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں خود سمجھ آ رہی ہے. 40s کے بعد یہ ساری چیزیں میچورٹی آ جاتی ہے نا، انسان کو اپنے گناہوں کا اندازہ ہوتا ہے، نیکیاں کر گناہوں پر شرمندگی ہونے لگتی ہے، ہم نے اپنے اپنوں کے ساتھ کچھ اگر غلطیاں کی ہیں تو اس کی شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے. تو یہ ساری چیزیں 40 سال کی عمر میں وہ جب پہنچا اپنی قوتوں کو اور پہنچا اپنی بلوغت کو، تو 40 برس نے اس میں اس کو ریئلائز ہوا. تو اس نے کیا کہا؟ ربی اوزعنی. دعا دیکھیے، انڈر لائن کیجئے دعا، یہاں سے آیت نمبر 15 میں سے دعا ربی سے، ربی اوزعنی، اے میرے رب تو توفیق دے مجھے، ان اشکرا نعمتک، کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، التی انعمت علیہ، جو سب سے پہلے اپنے اوپر، میرے اوپر جو تو نے نعمت کی، انعام کیا تو نے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ علی والدیہ، اور میرے والدین پر بھی، وہ ان عمل صالحا، اور کیا آگے کہ یہ کہ میں کروں نیک کام، صالح اعمال کروں، ترضا ہو، جو تجھے پسند ہو. ایسے کام، نیک کام، صالح اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے پسندیدہ کام ہیں، وہ کام کرنے کی مجھے توفیق دے. کتنی پیاری دعا ہے نا، کہ اپنے لیے بھی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہے، اور پھر نیک صالح عمل کرنے کی توفیق مانگنے کی بھی دعا یہاں پر مل رہی ہے. اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو اصلاح کر میری اولاد کی. دیکھیے کہ ساری چیزیں اس میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جا رہی، اپنے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اور اپنے نیک عمل کے لیے بھی. اور میری اولاد کو بھی تو اصلاح کر دے. انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہ میں اقرار کرتا ہوں کہ بے شک میں فرما بردار میں سے ہوں. کہ ہم جب بھی بیٹھے نا قرآن پڑھتے ہوئے، ایسی آیتیں آئی نا، فوراً ہم بھی کہیں اللہ میں بھی مسلمین، اللہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوتی ہوں، انی من المسلمین، میں بھی فرما برداروں میں سے ہو گئی. کتنی پیاری دعا ہے نا، کہ ایک دم جامع دعا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہے. تو یہ دعا کو انڈر لائن کیجئے، اور ہماری بہت ساری بہنوں کو یہ دعا یاد ہوگی انشاءاللہ. جن کو نہیں یاد ہے، رمضان کے لیے آپ کے لیے گفٹ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیجیے. ایک ایک دعا دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ کے لیے آ رہی ہیں. یہ تھوڑی سی بڑی ہے، 2 لائن کی دعا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. اس ترجمے کے ساتھ آپ یاد کریں گے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اس کی اہمیت کتنی ہے، کہ یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ہم مانگ رہے ہیں. کہ یہ ہم اپنے لیے بھی مانگ رہے، ربی اوزعنی، کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا احسان اور شکر ادا کروں. کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے گا تو ہمیں ریئلائز ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق ہی نہ دے گا تو ہمیں کہاں ریئلائز ہوگا کہ ہمیں کیا نعمتیں ملی. اب دیکھیں کہ ہم ایک ایک نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک ایک اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے ہم کو انعامات، اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. کب دیکھا ہم نے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جب ہم قرآن سے جڑ گئے، جب ہم قرآن کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے لگے، اپنی نعمتوں کو دیکھنے لگے، جب ہم کو ریئلائز ہوا کہ ہم تو نعمتوں کے انبار کے اوپر بیٹھے ہیں، نعمتوں کے ڈھیر پر ہم بیٹھے ہیں، اور ہم کو اب تک ریئلائز نہیں ہو رہا تھا. اب وہ بھی ہے نا کہ ہماری عمر بھی میچورٹی کی ایج میں ہم آ گئے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی. اب ایک چھوٹے بچے کو آپ یہ چیزیں ریئلائز کراؤ، اس کو کبھی ریئلائز نہیں ہوگا. آپ چھوٹے بچے کو گھر بلا کے بتائیں گے دیکھو آپ کے پاس اتنے کپڑے ہیں، دیکھو آپ کے پاس اتنے ٹوائز ہے، وہ کہے گا اس میں کیا بڑی بات ہے، سب بچوں کے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس بھی ہے نا. تو عقل کی بات بھی ہوتی ہے نا، عقل جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے نا، تو پھر انسان کو وہ ساری چیزیں سمجھ میں بھی آنے لگتی ہیں. تو یہ میچورٹی کی ایج بتائی گئی 40 ایئرز. تو اس میں اگر دیکھیے کہ اگر کوئی 40 ایئرز میں بھی یہ ساری چیزیں نہ سمجھے، تو پھر اب دیکھیے کہ ان کی نہ سمجھی کا کیا ہی کہنے. پھر کہ ان کو جب بھی اگر ان کی آنکھ نہ کھلے، یعنی کہ انسان ایسے ہی اس دنیا سے گزر جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا ایسے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر، دعا بڑی پیاری ہے کہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، انی تبت الیک، اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کتنے اچھے اعمال ہیں ان کے. دیکھیے ان کی دعائیں کتنی پیاری ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے اعمال ہیں ان کے، ایسے نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کے سارے اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. سبحان اللہ، صرف اعمال کو قبول نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ نتجاوز عن سیئاتہم،
ان کے برائیوں کو بھی، ان کے گناہوں سے بھی درگزر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اپنے بندوں پر کہ جب انسان اللہ کی طرف فرما برداری سے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ صرف اس کو گناہوں کو نہیں، اس کو نیکیاں نہیں عطا کرتا بلکہ اس کے گناہوں سے بھی درگزر کرتا ہے. اور یہ اہل جنت میں شامل ہیں. اللہ اکبر. وعدہ صدق الذین کانوا یوعدون فی اصحاب الجنہ، ان کو اصحاب الجنہ کہا گیا. اللہم اجعلنا فی اصحاب الجنہ. اللہ ہمیں بھی اصحاب الجنہ میں شامل کر دے. اللہ کا وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا تف ہو تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جی کر نہیں اٹھا. اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر اسے کہتے تیرا ستیہ ناس ہو، ہماری بات مان جا کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو پس پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر جنوں اور انسانوں کی ان سے پہلے کی جماعتوں سمیت اللہ کا عذاب شامل ہوا. صادق آ گیا اللہ کا عذاب. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی کہ مشرک جو اولادیں ہیں جو اپنے والدین کو اس طریقے سے جواب دیتی ہیں، تو ان کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس طریقے سے جب وہ یقین ہی نہیں لاتے اس بات پر، تو وہ اپنے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں کہ تم یہ ساری باتیں غلط کر رہے ہو، ہم تو اس بات پر یقین نہیں لاتے. بلا شبہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ان دونوں قسم کے لوگوں میں سے ہر ایک کے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ عطا کرے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں سے اپنا حصہ لے چکے. اب یہ دیکھیے کہ جو دوزخی لوگ ہیں جو دنیا چاہتے تھے دنیا میں، تو ان کو دنیا تو مل گئی نا، دنیا میں ان کا حصہ مل گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تم دنیا میں حصہ چاہتے تھے، تم نے دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو تم کو دنیا میں حصہ دے دیا گیا، اب تم یہاں کیا مانگتے ہو؟ اور ان سے مزے اڑا چکے تم دنیا میں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یہ ان باتوں کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق اکڑ کر رہتے تھے اور نافرمانی کیا کرتے تھے. اور ان کفار مکہ سے قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرایا. آیت نمبر 21 میں دیکھیے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، کہ یہ جو احقاف ہے جو قوم عاد کا رہنے کی جگہ تھی. احقاف حقف کی بھی جمع ہے، یعنی ریت کے بڑے بڑے میلوں تک پھیلے ہوئے ٹیلے، اور یہی علاقہ قوم عاد کا رہنے کا تھا جو وہاں پر رہتے تھے، قوم عاد جو رہتے تھے. تو کسی زمانے میں یہ علاقہ بڑا سرزب تھا، شاداب تھا، اور قوم عاد نے اسی جگہ زمین دوز مکان بنا رکھے تھے. اور یہی علاقہ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا تھا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر عذاب نازل فرمایا. اور جب ان کو اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرایا، جبکہ ہود سے پہلے بھی انہیں ڈرانے والے آئے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے، اور کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، بے شک میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں ہٹا دو؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ. ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنے میدانوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یعنی قوم عاد پر عذاب بادل کی شکل میں نمودار ہوا. یہ لوگ بڑی مدت سے بارش کو ترس رہے تھے، قحط سالی کا وہاں پر بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی تھی، تو ایک کالی گھٹا اٹھتی ہوئی انہوں نے اپنے علاقے کی طرف بڑھتی ہوئی دیکھی تو خوشی سے جھوم گئے، اور ان کو لگا کہ چلو اب بارش ہونے والی ہے، بارش کے بعد سیرابی، خوشحالی، یہ سمجھنے لگے وہ. اور بعد میں اصل میں ان کو پتا چلا کہ یہ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، کالی گھٹا آندھی کی صورت میں ان کے سروں پر پہنچنے والی ہے. اور یہ آندھی انتہائی تیز رفتار سخت تھی جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی. یہاں پہ اس کا بارے میں آ رہا ہے. تو یہ بادل ہے، وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بادل جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا. وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی. آخر ان کا یہ کیا حال ہوا؟ ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئی.
ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں اتنی قدرت دے رکھی تھی کہ جتنی تمہیں دے نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، مگر یہ ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے اس وقت بھی کچھ کام نہ آئے جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اور انہیں اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور تمہارے ارد گرد ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں، اور دلائل کو طرح طرح سے بیان کر دیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان بستیوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا تقرب کا ذریعہ بنا کر سمجھ کر رکھا تھا اور الہہ بنا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے گم ہو جائیں گی، اور یہ نتیجہ ہوگا ان کے جھوٹ کا اور اس بات کا جو جھوٹے عقیدے انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے آئے اور جو قرآن سن رہے تھے۔ دیکھیے کہ جنوں کی ایک جماعت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے تھے، تو قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت نے بھی قرآن سنا۔ تو جب وہ اس مقام پر پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ کیا کہا انہوں نے؟ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کیا کہا؟ قَالُوا أَنصِتُوا۔ دیکھیے کہ قرآن پڑھتے وقت، قرآن سنتے وقت ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے۔ جنہوں نے بھی کیا کہا کہ دیکھیے خاموش ہو جاؤ۔ اس وقت یہ جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب پہلی بار انہوں نے، جنوں کی پہلی بار حاضری کا یہ واقعہ ہے کہ یہ وادی نخلا میں جب پیش آئی تھی، ایک دوسری روایت کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ اہل طائف سے مایوس ہو کر مکہ واپس جا رہے تھے، تو راستے میں وادی نخلا میں قیام کیا، اور وہاں عشاء یا فجر کی تہجد کی نماز آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے ہوا تو انہوں نے سنا اور وہ سنتے ہی وہیں ٹھہر گئے۔ اور اس موقع پر جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ قرآن ان لوگوں نے بھی قرآن سنا، اور یہ جو سننے والے جو جن تھے انہوں نے تبلیغ سے بہت سے جنوں کا ایمان لانا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوں کے اس گروہ نے قرآن سنا تو اس سے بہت متاثر ہوئے، اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قرآن کے پر ایمان لے کر آ گئے۔ یہ واقعہ ان کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے جو دل سے قرآن کی عظمت کو تسلیم کرنے کے باوجود اسے ماننے پر تیار نہیں تھے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ جن جو ہے آئے تھے، گزر رہے تھے وہاں سے، اور انہوں نے جب قرآن سنا تو کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ، انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ اور پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس واپس آئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، اور وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرح اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ اسے زمین میں بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے بغیر اس کا کوئی حامی ہوگا، کوئی مددگار ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ دیکھیے کہ جب کوئی قرآن سنے تو جب وہاں سے جائے تو جنہوں نے کیا کیا؟ صرف سن کر خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ تو ہمارا بھی کیا کام ہے کہ جب ہم اس کلاس میں سے کوئی اچھی بات سن کر جائیں تو وہ لوگ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو اس طرف نہیں آتے ہیں، ان کو ہم یہ باتیں پہنچائیں کہ دیکھو ہم نے یہ بات سنی ہے قرآن میں۔ ابھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا بھی چاہیں کچھ لوگ اس طرف نہیں آتے، تو ایسے لوگوں تک ایٹ لیسٹ ہم کو قرآن کی باتیں پہنچانا ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہمارے کوئی کلوز ونس ہیں، کوئی ہمارے فرینڈز ہیں، دوسری تو ہم باتیں دنیا بھر کی کرتے ہیں، قرآن کی ہم کیوں نہ بات کریں؟ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم قرآن سن کے جائیں اور جو بات آپ کو نیو لگے، اب تو کامن سی باتیں ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، خبر ہے، یہ تو سب کو ہی پتا ہے، لیکن کوئی بات اگر آپ سنیں تو آپ کو جب لگے کہ یہ نئی بات ہے، میں اپنے گھر والوں کو سناؤں، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھابھیوں کو، اپنے دوستوں کو، تو آپ ضرور ان سے شیئر کیا کریں۔ اور کہا انہوں نے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ جہنم حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب مزہ چکھو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے،
بس آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کیا کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اولو العزم پیغمبر کون کون سے ہیں؟ 5 پیغمبر جو ہیں اولو العزم ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 پیغمبر، ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، یعنی کہ اعلیٰ درجے کے اولو العزم، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری پریشانیوں کے ساتھ، مخالفتوں کے ساتھ انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کوئی انہوں نے جلدی نہیں مچائی، صبر اور برداشت سے انہوں نے کام لیا. اور جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا تو وہ سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس ایک دن کی ساعت ہی ٹھہرے، بات پہنچا دی گئی ہے، تو اب کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد. چلیے شروع کریے یہاں سے. حامیم والی صورتیں پوری ختم ہو چکی ہیں، 7 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں سے انشاءاللہ سورہ محمد پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیے بسم ہی نا. اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال اللہ نے اکارت کر دیے، ضائع کر دیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور وہ اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اس اللہ نے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کا یہ حال درست کر دیا. یہ اس لیے ہوا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور یہ کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثال احوال بیان کرتا ہے. پھر جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب ان کی خون ریزی کر چکو تو ان کی قید مضبوط کر لو. بس اس کے بعد یہاں احسان کر دو، بلا معاوضہ رہا کر دو اور یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں، ڈال دیں، یہاں تک کہ حکم الہی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے ضرور انتقام لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو ایک دوسرے سے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے تو ان کے اعمال ہرگز نہ ضائع کرے گا. وہ جلد ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حال سنوارے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا جس سے اس نے انہیں شناسا کر دیا ہے. اے مومنو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہی کے لیے تباہی ہے اور اس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا انہوں نے اسے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دیے. آیت نمبر 10. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا. اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے ان کی مانند سزا ہوگی. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لائے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں. بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 13. اور بہت سی بستیاں تھیں وہ بہت ہی سخت تھیں قوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے، جن کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوا. بس کیا جو کوئی اپنے پروردگار کے روشن راستے پر ہو اسی کی طرح ہے جیسے اس کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. جنت کی کیفیت جو پرہیزگاروں کو وعدہ کی گئی یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں بدبو نہ پیدا کرنے والی، پانی کی نہریں ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ چینج ہونے والا ہے، متغیر بدلنے والا، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور نہریں ہیں مصفا صاف کیے ہوئے شہد کی، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ اسی کی طرح ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں تو وہ اہل علم سے کہتے ہیں
کہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کیا کہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے انہیں زیادہ ہدایت دی اور انہیں عطا کی ان کی پرہیزگاری، بس وہ منتظر نہیں مگر قیامت کی آمد کے کہ ان پر اچانک آ جائے، سو اس کی علامات تو آ چکی ہیں، تو جب ان کے پاس آ گئی تو انہیں نصیحت قبول کرنا کہاں نصیب ہوگا، سو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگیں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے لیے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارے رہنے سہنے کے مقام کو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی ایک صورت کیوں نہ اتاری گئی، سو محکم صاف صاف معافی والی صورت اتاری جاتی اور ذکر کیا جاتا۔ آیت نمبر 20، اس میں جنگ کا، تو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اس شخص کے دیکھنے کی طرح بے ہوشی طاری ہو گئی جس پر موت کی، سو خرابی ہے ان کے لیے، صحیح تو یہ تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور معقول بات کہتے، پھر جب کام پختہ ہو جاتا تو، اور اگر وہ سچے ہوتے تو البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، سو تم تو اس کے نزدیک ہو کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو تم فساد مچاؤ زمین میں اور اپنے رشتے توڑ ڈالو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر انہیں بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں۔ آیت نمبر ایک منٹ 25۔ ایک منٹ رکیے، آیت نمبر 24 دیکھیے، آیت نمبر 24 دیکھیے کہ انسان کو جگانے والی آیت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ او علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اقفالو خفل سے، خفل اردو کا ورڈ ہے نا، سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ قلوب قلب کی جمع ہے، اقفال قفل کی جمع ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے اندھے اور بہروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیے کہ آپ لوگ بھی، اب ہم لوگ بھی یہاں پر قرآن میں غور و فکر کر رہے ہیں تو کتنی چیزیں ہمارے اوپر کھل رہی ہیں نا، کتنے پردے ہمارے جو کانوں پر اور آنکھوں پر ہمارے پردے جو پڑے ہوئے تھے اب اٹھ رہے ہیں نا، کس سے ہوا یہ؟ غور و فکر سے۔ تدبر کا مطلب کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، ایک ایک آیت پر ہم غور کر رہے ہیں، کیسے جنت کا ذکر ہے، کیسے دوزخ کا ذکر ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اگزامپلز بتا رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ ہم بھی پھر ویسے نیک بن جائیں، برے لوگوں کی باتیں بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایسے عذاب ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ غور و فکر، تدبر۔ تدبر میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ جیسے کہ آپ لوگ سب دعائیں انڈر لائن کر رہے ہیں، یہ بھی تدبر ہے۔ آپ لوگ نے یہ آبزرو کیا کہ حامیم والی کتنی صورتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں، پھر یہ دیکھیے کہ حرف مقطعات کس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ اب ہم غور و فکر کر رہے ہیں تو سمجھ آئی نا، ورنہ کل تک تو ہم صرف ناظرہ پڑھتے تھے، پڑھ رہے ہیں، ایک قرآن ختم، دو قرآن ختم، تین قرآن ختم، رمضانوں میں اتنے زیادہ قرآن ختم۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو غور و فکر کر کے ایسے اندھے بہروں کی طرح نہ پڑھا کریں۔ اب دیکھیے کہ ہم اگر غور کریں اپنی زندگیوں پر تو پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے تو کیا تھا؟ اندھے بہروں کی طرح ہی پڑھ رہے تھے نا ہم، تو ہم کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے کیا نہیں پڑھ رہے، کب اس کی آیتیں گزر گئی، جنت کی آیتیں کب گزر گئی، نہ ہمیں کوئی خوشی محسوس ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ جنتوں کی جب آیتیں آتی ہیں تو ایک دلوں میں سرور سے پیدا ہو جاتا ہے، مٹھاس سی اترتی ہے نا، ایک ٹھنڈک سی اترتی ہے اس کے باغوں کی بات سن کر، اس کی نہروں کی باتیں سن کر، اس کی جو انعامات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے اس کی خوشیاں سن کر، وہ کنگنوں کی بات سن کر، کہ میں نے جب لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ کنگن آپ پہنے ہوئے ہوں گے تو کتنی خوشی محسوس ہوئی تھی نا آپ لوگوں نے، ساروں نے، کئی بہنوں نے ہمیں کہا بھی تھا کہ ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں، ہم کو ایسا لگ رہا ہے امیجنیشن میں ہم کنگن دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوئی؟ تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے۔ جب پہلے کیا تھا؟ ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، ہم نے غور و فکر نہیں کیا نا، تدبر نہیں کیا نا۔ اب دیکھیے کہ تدبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں یہ ڈھونڈیں، یہ باتیں کیا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں، کئی الفاظوں کے میننگ آپ جاننے لگے ہیں، حالانکہ دیکھیے کہ ابھی آپ نے لفظی ترجمہ نہیں پڑھا لیکن اس کے باوجود آپ بہت سارے الفاظ کے میننگ جان چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب جنت کا ذکر آتا ہے کہ جنت کے باغات کا ذکر آتا ہے تو اگر وہ عربی میں بھی آیا تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا،
کہ اب یہ جنت کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیے اس میں جنت کے نہروں کا ذکر آ رہا ہے، تحتی الانہار خالدین فیہا، یہ بار بار آتا ہے نا. اب آپ کو یاد ہو گیا وہ کہ اس کا میننگ کیا ہے، حالانکہ آپ نے الفاظ معنی ابھی نہیں پڑھے. ابھی آپ کا اگلا سٹیپ ہے، وہ اگلی کلاس ہے آپ کی، کہ جب آپ الفاظ معنی یاد کریں گے اور پڑھیں گے. آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے. اب آپ جب یہ تراوی میں جاتے ہیں، آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے. دعاؤں کے ترجمے سمجھ آ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ جب دعا مانگ رہے ہیں، اب وہ دل میں اتر رہی ہے نا. پہلے تو اترتی نہیں تھی. اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنی تیزی سے ہم یہ دعا پڑھتے تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنی جامع دعا ہے. کتنی ایسی دعائیں ہمیں، پیاری پیاری دعائیں ہمیں سمجھ آ گئی، جو ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھی تو ہمارے دلوں تک اتر گئی. اب تک وہ صرف ہماری زبان پر تھی، زبان سے نیچے نہیں اتری تھی، لیکن تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے یہ ساری چیزیں اب ہمارے دلوں تک اتر رہی ہیں. ہو رہا ہے نا، چینجز ہوئے ہیں نا. ماشاء اللہ سے ہماری کئی بہنوں نے شیئر کیا یہ بات کہ اب بہت سارے چینجز ہمارے اندر ہو گئے، ہماری عبادتیں اچھی ہو گئی، ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع آ گیا. ہو رہا ہے نا یہ ساری چیزیں. آپ لوگ ضرور شیئر کیا کریں کہ قرآن کی کلاس میں بیٹھنے سے، غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے آپ کے اندر کیا کیا چینجز ہوئے. ضرور اس کلاس میں بھی شیئر کیا کریں اور یوٹیوب میں بھی شیئر کیا کریں. اگر جو یہاں نہیں کر سک رہے، ایٹ لیسٹ یوٹیوب میں شیئر کیا کریں، تاکہ جو آپ کو سنیں گے آپ کے کمنٹس، تو ان کو یہ لگے گا کہ ارے ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. ان کو یہ ریئلائز ہوگا کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے بھی اللہ قلوب اقفالها تو نہیں ہے، ہم بھی اس میں تو شامل نہیں ہے. یہ ریئلائز ہوگا نا، ایٹ لیسٹ ہمیں تو ریئلائز ہو گیا. ہم کو یہ ریئلائز ہو گیا نا کہ اب تک ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے، کوئی چیز ہمارے دلوں تک نہیں اتر رہی تھی، کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. دوزخ کا ذکر پڑھتے تھے، کبھی خوف نہیں آیا، کبھی گوز بمس نہیں آئے. جنت کا ذکر پڑھتے تھے لیکن کبھی خوشی کو محسوس نہیں کیا، فیل نہیں کیا نا، ہم نے خوشی کو محسوس نہیں کیا. آپ دیکھیے کہ کیسے محسوس کر رہے ہیں ہم، کہ یہ ہے غور و فکر کا نتیجہ، یہ تدبر کا نتیجہ. تو اللہ تعالیٰ خود سوال کریں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، یا ان کے دلوں پر خفل چڑھے ہوئے ہیں. جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی، اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے اور شیطانوں نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما کر کے بتایا. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا نا. ہم 5 وقت کی نماز، یہ تو ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، ہاں ہم تو 5 وقت کی نماز میں سے ایک بھی نہیں چھوڑتے، پانچوں نمازیں. لیکن نمازیں کیسی ہے یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. اب ہم کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہماری نمازیں تو ٹوٹی پھوٹی تھی، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں تھی وہ نمازیں. اب ہمیں نماز کیسی پڑھنا ہے سمجھ آ رہا ہے، کیسی عبادتیں کرنا ہے سمجھ آ رہا ہے. ہو رہا ہے نا. کل تک تو ہم بڑے اپنے مطمئن تھے اپنی نیکیوں، تھوڑی سی نیکیوں کو لے کر ہم بڑے مطمئن تھے، بڑے خوش تھے. ہم سمجھتے تھے کہ ہاں ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو، میری تو ایک نماز نہیں چھوٹتی، میں تو پورے روزے رکھتی ہوں، میں تو رمضان میں اتنے قرآن پڑھتی ہوں. بڑا نیک شیطان نے بتا دیا تھا ہمارے اپنے آپ کو. اور آپ دیکھیے ہم کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس تو چند گنتی کی نیکیاں ہیں بس، اور وہ بھی معلوم نہیں کہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں. تو اللہ شیطان نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما کر کے دکھایا اور انہیں زیادہ زندہ رہنے کی آرزو دلائی کہ انسان کتنی جمع کرتا ہے چیزیں، کتنا یہ 10 سال کے لیے یہ کہ خرید لیا، اچھے گھر، اچھے زیورات، اچھی گاڑی، یہ زیادہ دن تک چلیں گے، یہ ایسی چیز لو کہ جو زیادہ دیر پا ہو. ہم کتنے سال رہنے والے، یہ نہیں کبھی ریئلائز کروایا شیطان نے کہ اگلی سانس ہمیں ملنے والی ہے یا نہیں. ہمارے آس پاس ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، آج تھے اور کل نہیں ہے، 1 منٹ پہلے تھے اور دوسرے منٹ میں نہیں. کہ جیسے کہ کل بھی ہم لوگوں نے دیکھا وہ سٹوری جو چل رہی تھی ابو دھابی کی، کہ ان لوگ فیسٹیول دیکھنے گئے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ فیسٹیول سے واپس آتے وقت وہ اپنے بچوں کو کھو دیں گے. معلوم تھا ان کو؟ اگر معلوم ہوتا تو کیا چاہتے ہو وہاں پر. اللہ اکبر. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہمارا کون سا ہوگا، کب ملک الموت ہمارے پیچھے کھڑے ہیں اور کب ہماری موت ہمارے پر آ جائے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. اور اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں کو، یہود سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے، ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے اور اللہ ان کے راز کی باتوں کو خوب جانتا ہے. اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے. اللہ اکبر. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. وجوہ کس کو کہتے ہیں؟ چہروں کو. ادبار کس کو کہتے ہیں؟ دبر، پیٹھوں کو، پیچھے والے حصے کو.
اللہ اکبر، کتنا خطرناک انجام ان لوگوں کا کہ فرشتے ان کو مار مار کر ان کی روح نکال رہے ہوں گے کہ وہ نکلنا نہیں چاہیں گے نا، تو موت سے تو بچنا ناممکن ہے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ کتنی سخت ہوگی وہ وقت، کتنا سخت ہوگا کہ وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے، اور فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو لوہے کے گرز ہوں گے ان کے پاس، اور انہیں خوب مار رہے ہوں گے، اور اس سے ان سے ان کو ان کی جو روح ہے وہ ادھر ادھر چھپتی پھرے گی، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اتنے عیش و آرام۔ اب یہ دیکھیں کہ کسی کا اتنا عیش و عشرت والا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کون یہ سب چیزیں چھوڑ کر جانا چاہے گا؟ اور اسپیشلی وہ شخص جس کو فرشتے دوزخ کی خوش خبر سنا دیں، اس کو یہ سنا دیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، تو کیا وہ جانا پسند کرے گا اس دنیا کو چھوڑ کر؟ تو اس کی روح ادھر ادھر چھپتی پھرے گی، اور فرشتے اس کو مار رہے ہوں گے، موت کے فرشتے اس کو اس کی پیٹھوں پر اور اس کی منہ پر مار رہے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے تھے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا تھا، اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ ہم کو ہر وقت کیا کوشش کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا والے کام کریں۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تیری محبت چاہتی ہوں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور ان ساروں کی محبت چاہتی ہوں جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ اللہ ایسی محبت، ایسے لوگوں کی محبت، آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگوں سے آپ محبت کریں جو اللہ والے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دین سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے دوست ہمارے، ایسے رشتہ دار ہمارے جو ہمیں دین کی طرف ہمیشہ بلاتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اور کیا آگے کا کیا پارٹ ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اللہ مجھ سے ایسے کام کروا جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ میں کئی بار یہ دعا ریپیٹ کرتی رہتی ہوں، حالانکہ یہاں پر وہ دعا نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ دعا بہت پیاری ہے۔ اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں آپ تو یہ دعا کو ضرور یاد کریں، اور وہ کام بھی اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے جو اللہ کی محبت تک ہم کو پہنچا دے۔ کون کون سے ایسے کام ہو سکتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا، ہم تو بیٹھے ہیں دنیا دار بن کے بیٹھے ہیں کہ اب یہ دیکھیے کہ اس کلاس میں آنا بھی اللہ کی محبت کا کام ہے نا، اللہ کی محبت تک پہنچا رہا ہے نا آپ کو، یہاں بیٹھنا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا، ورنہ ہماری کوئی نہیں تھی، ہم تو اس سے کتنے دور تھے، کتنے بار ہم کو بلایا جاتا ہم اس کو انجان مار دیتے، کتنے بار ہم کو کسی نے بلایا، کسی نے لنک بھیجی، پھر ہم کیا کرتے تھے؟ اس کو انجان مار دیتے تھے، اچھا ٹھیک ہے کل کروں گی، اچھا پرسوں کروں گی، اچھا۔ پھر یہ اللہ کی محبت کے کام ہے نا، ایسی محفلوں میں بیٹھ جانا بھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میری کلاس میں آ کے بیٹھیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی کلاس میں چلے جائیں، جہاں آپ کو پسند آتی ہے، جس بھی محفل میں آپ کو پسند آتی ہے نا، آپ اس کلاس میں چلے جائیں۔ لیکن دیکھیے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے کہ اللہ کی بات سننا، قرآن کو سننا، قرآن کی محفلوں میں بیٹھنا، یہ اللہ کے خاص پسندیدہ کاموں میں سے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع کر دے گا جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، اور کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو ایسے لوگ آپ کو دکھا دیں، اور آپ انہیں ان کے چہروں سے خوب پہچان لیں گے۔ یہ آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں، منافق جو لوگ ہیں، وہ انداز گفتگو سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس اگر کچھ ایسے لوگ ہیں نا، آپ ان کی باتوں سے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کتنے منافق ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بات کریں گے، آپ کے پیچھے ایک بات کریں گے، ان کی باتوں میں صرف ملاوٹ، بناوٹی باتیں، صرف سامنے والے کو خوش کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ سچے دل، سادے دل، صاف دل، پکے مومن کی گفتگو کیسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، آپ کو خود پتا چلتا ہے کہ یہ سامنے والا انسان کیسی نیک، اچھی صفت والا شخص ہے، کیسی اس کی باتیں ہیں۔ اور ایک منافق، آپ اس سے بات کرتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کے دل میں کتنی منافقت ہے۔ آپ مومن کی مومن جو دوست ہوتے ہیں نا ہمارے، ان کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہے، دل چاہتا ہے سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم تنگ پڑتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب یہ کب ختم کرے گا، اب اپنی بات کب ختم کرے گا، فون پر ہے تو ایسے لگے گا کہ اب فون کب رکھے گا، یہ اب بس ہو گیا اس کی باتیں سننے، کہ وہ دنیا کی باتیں، دنیا کی محبت، دنیا کی ساری باتیں ان کی وہی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے چہروں سے خوب پہچان لیں گے، آپ انہیں ان کے انداز کلام سے پہچان ہی لیں گے،
اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ۔ اب مجاہدین سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کو جنگ پہ جانا ہے، ہم کو جہاد پہ جانا ہے، بلکہ ہم کو دنیا میں اللہ کے لیے کیا جد و جہد ہم کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے ہم کو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، اور مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کر لے گا۔ وَلَنَبْلُوَكُمْ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہارے احوال، تم کیا کیا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جانچ رہا ہے، یہ ہمارا ایگزام چل رہا ہے نا، سارے پیپرز کا ایگزام، یہ پیپر میں کتنے مارکس ملے، صبر میں کتنے ملے، نماز میں کتنے ملے، کون سا جہاد ہم نے کیا، یہ سارے ہمارے الگ الگ پیپرز ہیں جس میں ہماری چیکنگ ہو رہی ہے کہ ہم کس میں کتنے مارکس لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے، ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہ اپنے عملوں کو ضائع نہ کر لو۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہ کتاب ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے نا، تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کس کو پکارا جا رہا ہے؟ آپ سب کو پکارا جائے، آپ ہیں نا ایمان والے، تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اطیعوا اللہ اور واطیعوا الرسول، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ کون کون سی چیزیں ہماری زندگی میں جو ہمارے عملوں کو ضائع کر رہی ہیں، راکھ بنا کے اڑا رہی ہیں، اس کا بھی ایک چیک لسٹ بنایا کریں کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے میرے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا غور و فکر کا انداز ہونا چاہیے، تدبر کا انداز ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرے گا۔ بس تم سستی نہ دکھاؤ اور دشمن سے صلح کی درخواست کرو، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال سے بھی کمی نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تؤمنوا وتتقوا، ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ کوئی بڑے کام نہیں ہے، کوئی کھانا پینا نہیں چھوڑ دینا ہے، کوئی جہاد پہ تلواریں لے کر نکل نہیں جانا ہے ہم کو۔ کیا کہا جا رہا ہے ہم کو؟ صرف کہ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، دو چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور تم سے تمہارے اموال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کرے تو پھر تم سے اس مطالبہ پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہارے دلوں کی کھوٹ ظاہر کر دے۔ سنو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، تو اللہ بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ کوئی دوسرے لوگ لے کر آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بار پر قادر نہیں ہے کہ یہ گناہ گار لوگ ہیں، ان کو سب کو ہٹا کے تو دفن کر دو، ہٹا دو، پوری قوم پر عذاب لا لو، اور کوئی ایسے لوگ لے کر آ جاؤ جو اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بات ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے نا، لیکن دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی انسان کو مہلت دیتا جاتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ سورہ فتح کل پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔